نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم سب ایک انتہائی اہم اور انٹرسٹنگ چیپٹر پڑھیں گے، ایک سبق نیا۔ جیسا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب نے اپنی پچھلی کلاسز ساری مکمل کی ہیں، اور اگر ان کیس کوئی چھوٹ گئی ہے تو آپ نے اس کی ریکارڈنگ ضرور دیکھی ہے، کیونکہ سارے ہی چیپٹرز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اگر ایک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تو دوسری چیز بھی سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اگر ایسا کچھ ہوا ہو آپ کے ساتھ کہ کوئی کانسیپٹ چھوٹ گیا ہو یا سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس کے لیے ریویژن مسٹ ہے، وہ ضرور کریے گا۔ آج کا جو چیپٹر ہے وہ اس کا نام ہے لا نفی جنس۔ اس سے پہلے الحمدللہ آپ نے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا سیکھ لیا تھا۔ منفی کے ساتھ ساتھ اس میں تاکید، یعنی جملہ اسمیہ کو پازیٹیو سے نیگیٹو کیسے کرتے ہیں اور نیگیٹو جملے میں کیسے تاکید پیدا کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں۔ اب آج آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں، اگر آپ غور کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے حروف ہے، جیسے آپ نے یاسین، حامیم، نون، قاف، یہ سب حروف مقطعات ہیں، اور ان کا حقیقی جو معنی ہے، بالکل ریئل میننگ، وہ اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ہم سب کو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سمجھی گئی ہیں، لوگوں نے جو اہل علم ہیں، حضرات ہیں، انہوں نے اس پر غور و فکر کیا ہے، اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، لیکن حقیقی جو علم ہے وہ اس کا انہی کے پاس ہے۔ بہرحال الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، آپ نے دیکھا یہاں پر ذالکہ اس میں اشارہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے الکتاب معرفہ۔ تو آپ کو پتہ ہے ذالکہ یعنی اس میں اشارہ کے بعد اگر کوئی معرفہ اسم آ رہا ہے، الف لام داخل کر کے وہ معرفہ بنا، لہٰذا یہ اشارہ اور مشار الیہ کی جو کنسٹرکشن ہے یہ مرکب ناقص کی ہوئی، مرکب اشاری کی۔ ذالک الکتاب، ذالکہ اشارہ بعید کا ہے، یعنی دور کا، اور واحد مذکر کا ہے، تو ترجمہ تو ہونا چاہیے تھا وہ کتاب، لیکن آپ کو اس کا ترجمہ وہ کتاب نہ مل کر کے بعید کے اشارہ کبھی جب قریب میں استعمال ہو رہا ہو، عام طور سے اس کا ترجمہ آپ کو یہ کتاب ملے گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عظمت کے لیے ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی اس کا اپوزٹ وہاں پر کام ہو رہا ہونا چاہیے تھا، نارمل طریقہ تو یہی تھا کہ قریب کا اشارہ یہ کتاب، لیکن وہاں حاصل کتاب، لیکن وہاں حاضر نہیں استعمال کیا ذالکہ، تو حاضر بلکہ جو آپ ذالکہ یہ کہ وہاں پر آپ نے جو دور کا اشارہ اس کے لیے استعمال کیا، کیونکہ وہاں پر اس کتاب کی عظمت بتانا مقصود ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک نام کی چیز نہیں ہے، بالکل بھی شک نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں نا، شک نام کی چیز نہیں ہے، بالکل بھی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک کنسٹرکشن ہے، ایک گرامر کا رول ہے، جس کی وجہ سے ترجمے میں ان الفاظ کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک نام کی چیز نہیں ہے،
پھر آگے فرمایا ہدی للمتقین، یہ المتقین متقین کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے خوف رکھنے والوں کے لیے، سچ کی راہ چاہنے والوں کے لیے، ہدایت کے طالبوں کے لیے یہ کیا ہے؟ الہدا ہے، یہ گائیڈنس ہے، ہدی للمتقین۔ تو چلیں آگے، اس چیپٹر کا ہمارا جو نام ہے اسے مینشن کر لیں اور ان آیات کو ذہن میں رکھیں۔ جو آپ کا چیپٹر ہے وہ ہے لائے نفی جنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائے نفی جنس، کچھ چیزیں تو اس میں آپ کو کلیئر ہو رہی ہوں گی۔ اس کے نام میں نفی آپ سمجھ رہے ہیں، نیگیشن کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نفی۔ لائے کا مطلب ایسا لا جو نفی کے لیے آئے، ساتھ ہی ساتھ اس کے آگے ایک لفظ جنس بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے اس کو سمجھ لیجئے، دراصل یہ اس لا کی بات ہو رہی ہے، لام الف لا، ٹھیک ہے۔ یہ لا جو ہے، یہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے یہ نفی کے لیے آئے گا، نفی مطلب نیگیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری بات جان لیجئے کہ یہ لا جو ہے یہ اپنے اسم کی جو جنس ہے، کلاس ہے، ان سب کی، اس پورے کلاس کی، اس کے جنس کی خبر میں سے اس کی نفی کر دیتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے ایگزامپل کے تھرو، تو انشاءاللہ بآسانی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں۔ تو سب سے پہلے دھیان یہ دیجئے کہ یہ جو لائے نفی جنس ہے یہ وہ لا ہے جو نارمل لا نہیں ہے، یہ وہ لا نہیں ہے جو بالکل یوں ہی ہم اس کو لائٹلی نہیں لیں گے، بلکہ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ پورے اپنے اسم کی، پورے کلاس کی، اس کے جنس کی نفی خبر میں سے کرتا ہے۔ جیسے آپ نے انا اور ماں کے بارے میں پڑھا ہے کہ انا کا اسم اور انا کی خبر، ماں کا اسم ماں کی خبر، تو ویسے ہی لا کا اسم اور لا کی خبر بھی ہوتی ہے۔ خاص بات کیا ہے اس لا کے اسم کے ساتھ کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ایک اسپیشل اسم ہوتا ہے، ایک اسپیشل اسم اس معنی میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ تین باتیں خاص ہیں۔ وہ تین باتیں خاص کیا ہیں؟ نمبر ایک، وہ نکرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد جو اسم آئے وہ نکرہ ہو۔ نمبر دو، نکرہ مطلب وسعت کے اعتبار سے معرفہ نکرہ آپ جانتے ہیں۔ نمبر دو، اس کی پہچان وہ حالت نصب میں، حالت نصب میں۔ اب حالت نصب میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر واحد اسم ہوتا ہے ظاہر کی بات ہے وہ تنوین بھی قبول کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اسپیشل کیوں ہے یہ؟ کیونکہ خاص بات اب آ رہی ہے، یہ غیر منون ہو۔ غیر منون، غیر منون کا مطلب ہوتا ہے، غیر منون کا مطلب بغیر تنوین کے، اس کو آسان الفاظ میں لکھ لیں، وداؤٹ تنوین۔ وداؤٹ تنوین، تنوین نہ ہو، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لیے یہ خاص ہے۔ تو کیا کیا بات آپ نے سمجھی؟ سب سے پہلے تو یہ لا ایک ایسا لا ہے جو کہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نفی کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لا داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر تو پھر وہی بات ہے کہ وہاں پر وہ مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے، ایک بات۔ اس کا اسم خاص ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، اسم کے اپنے اسم کے اس جنس یعنی اس کے پورے کلاس کی نفی کرتا ہے، کو نیگیٹ کرتا ہے، اور وہ بھی خبر میں سے۔
इस चीज को समझना है एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लें वही वाला जो आप सबके सामने पहले आ चुका है। वो एग्जाम्पल क्या है, अभी मैंने आपको कुरान करीम से पढ़ करके बताया है कि ला रईबा, क्या पढ़ा, ला रईबा। तो वहां पर देखिए रईब, रईब एक लफ्ज है इसमें, और रईबुन, ठीक है। इसकी हालत नसब क्या होगी, जाहिर सी बात है इसकी हालत नसब होगी रईबन, दो जबर के साथ अलिफ लगा करके। लेकिन ला आ जाने की वजह से ये रईबा है। अब रईबा को देख लीजिए गौर से कि ये नकिरा है, बिल्कुल है, अलिफ लाम दाखिल नहीं है इस पर। हालत नसब में है, जाहिर सी बात है हालत नसब में भी है। तनवीन नहीं है इस पर, तो तनवीन इस पर नहीं है, यानी डबल हरकत इस पर नहीं है, डबल हरकत नहीं है। ला रईबा, और आगे क्या लिखा हुआ है, फीही। अब इस चीज को समझ लीजिए, ला रईबा फीही, फीही मतलब फी प्लस हा अटैच्ड जमीर, जिसको हु कहते हैं, हु, ठीक है। अब ये अटैच जमीर किसके लिए इस्तेमाल हुई है, जाहिर सी बात है ये यहाँ पर कुरान की बात हो रही है। तो जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर वो ये है, फिल कुरान, फिल कुरान। तो कुरान लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिल किताबी, ठीक है। शुरू में उसके लिए अल किताब इस्तेमाल किया गया और फिर ये जमीर उससे उसको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये किस चीज में शक नहीं है की बात हो रही है, कुरान में शक नहीं है। कैसा शक, नॉर्मल ऐसे ही शक नहीं, शक नाम की चीज नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं, कोई शक नहीं। इस चीज को समझना, ये मफहूम इस लाए नफी जिन्स की वजह से पैदा हो रहा है। यानी शुकूक व शुबहात, ये अब रईब जो है वो क्या बन गया, वो इस्म बन गया। किसका इस्म बन गया, ला का इस्म। और फी ही किस क्या बन गया, ला की खबर। इसको समझ लीजिए ध्यान से। यानी हमारे पास यहाँ पर से दो पॉइंट्स अब मिले कि यहाँ पर ये रईबा क्या है और फी ही क्या है। फी ही को मैंने एलेबोरेट कर दिया कि इसमें हटाए ज़मीर जो हा है वो इस कुरान की तरफ लौट रही है, ठीक। फी, रईबा जो है ये ला का इस्म है, और फी ही ये ला की खबर है। अब इस्म और खबर आपसे आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, उसको आपने इन्ना में भी पढ़ा था और माँ में भी पढ़ा था। तो ये कोई अब मुश्किल काम नहीं है आपके लिए जानना समझना इसके लिए, ठीक है। तो ला रईबा फी ही यानी इसमें, किसमें, और आन में शक नाम की चीज नहीं है, कोई शक नहीं। तो ये जो शकूक की शुबहात की पूरे उसके क्लास की, यानी किसी भी किस्म का शक नहीं, कोई भी शक नहीं। ये जो इस स्ट्रेस पैदा हो रहा है इसमें, जोर जो आ रहा है कि हर किस्म के शक की, पूरे शकूक शुबहात की पूरे जिन्स की नफी कर दी गई, और वो खबर में से, ठीक है। तो ये बात आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसमें आप एक पॉइंट ये भी नोट कर लें कि यहाँ पर ये जो तर्जुमा है वो किस किस तरह से ला का तर्जुमा होता है, उसको नोट कर लीजिए ध्यान से। वो क्या है कि ये जो ला का जो हम तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेशन, वो इस तरह से हो रहा होगा जैसे यानी हम अपने उर्दू में इस मफहूम को लाने के लिए, लाए नफी जिन्स के मफहूम को लाने के लिए तर्जुमे में कोई इस तरह से करेंगे, जैसे कहेंगे कोई, अब कोई आगे कोई शक ही नहीं, ठीक है, कोई इलाह ही नहीं, ठीक। आगे इसी तरह से किसी किस्म का, किसी किस्म का, और फिर आगे शक है ही नहीं। अब ये जो जोर है, वैसे तो ला का मतलब सिर्फ नहीं होता है, लेकिन ये इतनी सारी चीजें इसमें क्यों शामिल की जा रही हैं, वो उस जोर को, उस उस लाइन ऑफ जिन्स के उस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर वाजे किया जा रहा है। इसी तरह एक तीसरा भी आप इसमें तर्जुमा करते हैं, कोई भी, कोई भी, और फिर शक नहीं। तो इस तरह से आप तर्जुमा कर रहे होते हैं। ये मफहूम आपको लाना मकसूद है, किसके ताल्लुक से, ये जो ला के इस्म के ताल्लुक से। चैप्टर छोटा सा है लेकिन इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई अहम है। जैसे
اور ایگزامپلس اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ اول کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ لا، کلمہ طیبہ جسے کہتے ہیں، لا الہ، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ. تو وہاں پر اصل میں لفظ تھا، لفظ کیا تھا؟ اصل لفظ الہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہوا؟ لا آ گیا، لا نفی جنس، اس نے کیا کیا؟ منصوب کیا، بغیر تنوین کا منصوب. دوسری بات، الف لام اس پہ داخل نہ کر کے اسے نکرہ رہنے دیا. تو لا الہ الا اللہ، الا اللہ، یعنی لا الہ کا ترجمہ یہ ہوا کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. الہ یعنی کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں. الہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے، یعنی جو جو الہ بننے کے جس جس میں امکانات موجود تھے ان سب کی نفی کر دی گئی. اس کے بعد اقرار کرایا گیا الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اب یہاں پر پہلے انکار کرایا اور ہر چیز کا انکار کرا دیا. تمام الہ جتنے بھی آلہان باطلہ ان سب کا انکار کر کے ایک الہ جو الہ اللہ اس کا اقرار کرایا گیا. تو یہاں پر یہ جو الہ ہے لفظ، یہ وہی ہے، یہ لا الہ. اسی طریقے سے آپ اور ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں، اور بے شمار ایگزامپلس آئے ہیں. جیسے قرآن کریم میں ہی ہم نوٹس کریں اس چیز کو، تو ایک تو آپ نے سورۃ البقرہ اگر پڑھی دھیان سے، تو اس میں ایک جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. تو وہاں پر کمپلشن کے لیے، زور زبردستی کے لیے جو لفظ ہے وہ اکراہ، ٹھیک ہے. تو لا اور پھر اکراہ، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ. اب یہاں پر بھی دیکھیے اکراہ، آپ نے اسے نکرہ استعمال کیا، آپ نے اس کو بغیر تنوین کا استعمال کیا، اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اس کو جو ہے یعنی نسب میں ہی لے کر آئے. یہ تینوں باتیں جو یہاں پر تھیں کہ کیا کیا آپ نے پوائنٹس پڑھے تھے. سب سے پہلی بات بتائیں گے آپ میں سے کوئی کہ نکرہ ہونا چاہیے لا کا اسم، اور دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اور حالت نصب میں ہونا چاہیے اور غیر منب ہونا چاہیے. جی، تو تینوں پوائنٹس یہاں پر آ گئے. تو لا اکراہ، اب اس کا نارمل یہ نہیں کہ بس زبردستی نہیں، بلکہ یہ ہو گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اب کوئی نہیں، کسی قسم کی زبردستی نہیں، یعنی کسی کو ہم طاقت کے بل پر اس سے اسلام نہیں قبول کرا سکتے، وہ ویلڈ نہیں، انویلڈ ہے. کسی کو ہم جو ہے ہتھیار دکھا کر کے یہ کہیں کہ تم یہ بات مان لو، خدا ایک ہے، آخرت کا کانسیپٹ، رسالت کا کانسیپٹ، تو یہ اسلام کی روح سے یہ انویلڈ ہے، یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، کہ وہ بات ماننے نہیں ہوگی، بلکہ اس پر ثواب تو چھوڑیے عذاب کا پروویژن ہے. کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں. یہ اسلام کا امتیاز ہے، اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمارے خدا نے یہ، کیونکہ زبردستی منوانا نہیں ہوتا. آپ کو کنوے کرنا ہے، اور کنوے کرنے کے بعد سامنے والے کے پاس اسپیس ہو، کہ اس کے پاس دو آپشن ہو، ٹو ایکسیپٹ اور ٹو ریجیکٹ. وہ چاہے تو ایکسیپٹ کرے اور چاہے تو ریجیکٹ کرے، اسے پوری آزادی ہو، مکمل فریڈم ہو. یہ ہے اصل میں اسلام کا کیا خاصہ، اس کا امتیاز. اب اس کے بعد پھر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتا ہے تو اس کے خدا کے حوالے چھوڑنا ہے. ہمارا معاملہ صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہر ایک انسان سے فرما دیا کہ لست علیہم بمسیطر، ٹھیک ہے.
ہم نے آپ کو داروغہ نہیں مقرر کیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو اس بات پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا ہے کہ کوئی آپ کی محنتوں کے باوجود ایمان نہیں لائے گا تو یو آر ناٹ ریسپانسبل فار دا سیم، آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وہاں پر کہ فرما دیا گیا فذکر انما انت مذکر، فذکر آپ بس کیا کریں، یہ فعل امر ہے، آگے پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ سو یو آر ریکوائرڈ ٹو میک دم انڈرسٹینڈ، آپ انہیں سمجھائیں، آپ انہیں بتائیں، ٹھیک ہے، فذکر ان کو نصیحت کریں، ٹھیک ہے۔ انما آپ تو صرف اور صرف انما جب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یہی، تو انما انت مذکر، تو آپ تو صرف اور صرف نصیحت کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ جو کوئی بات ڈائریکٹلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے اصل میں ہمیں وہ میسج دیا جا رہا ہے، وہ میسج ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے اندر یہ عجلت پسندی ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کو اگر کوئی کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ بس ہم بدلے ہیں تو اب فوراً سامنے والے سب بدلتے ہیں۔ نہیں، آپ نے بدلنے میں وقت لیا ہے، آپ نے ایک ایولیوشنری فیزز سے گزرتے ہوئے، پروگریس کرتے ہوئے، دھیرے دھیرے، سلولی اینڈ گریجولی، پھر آپ نے جو ہے وہ قبول کی وہ بات، تو اتنا ہی اسپیس ہمیں سامنے والے کو بھی دینا ہے کہ اسے بھی اسپیس چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، دیر از نو کمپلشن ناٹ ایٹ آل ان دا ریلیجن۔ لیکن یہ بات کب کے لیے؟ یہ بات تب کے لیے ہے جب آپ، ظاہر سی بات ہے اسلام لانے سے پہلے، اگر اب آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے، واقعی آپ نے مان لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کسی تنظیمی زندگی میں ہیں، یعنی آپ کوئی آرگنائزیشنل فریم ورک میں ہیں، آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں آپ ہیں، وہاں پر آپ کی لائبلٹی بھی ہوگی، آپ سے باز پرس بھی ہوگی، پوچھ گچھ بھی ہوگی، آپ کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ماننے ہی ہوں گے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہاں پر پھر ظاہر سی بات ہے نہیں ہمارا من ہوگا ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم پھر ایسا ماحول نہیں کریٹ کریں گے جس کی وجہ سے غلط امپیکٹ جائے گا، اوور آل فنکشننگ متاثر ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو یہ چیز کو سمجھنا ہے، اس کا غلط مطلب بھی نہیں لینا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی نہیں لینا ہے کہ بس اب ہم ہر ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، ہماری چھٹی ہو گئی، اب ہم صلاۃ سے بھی فارغ، ہم عبادات سے، ساری معاملات میں جو بھی چاہیں وہ کریں، تو یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ کمپلشن نہیں کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان پر کوئی مرضی زبردستی نہیں تھوپے گا، لیکن خدا کی طرف سے ہمارے اوپر ہے، خدا کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اس کے سامنے لائبل ہیں، اس نے ہمیں فریڈم دی ہوئی ہے اس دنیا میں، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، السبیل دکھا دیا ہے، اس کی طرف نشاندہی کر دی ہے، رہنمائی کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب آپ میں سے جو بھی کوئی چاہے وہ شکر گزار بنے، اور جو چاہے وہ ناشکرہ بنے، جو چاہے وہ کفر کرے، جو چاہے وہ شکر کرے۔ تو یہ اللہ نے بھی ہمیں پوری آزادی دی ہوئی ہے، پوری فریڈم دی ہے، لیکن اس فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم منمانی کرنے لگ جائیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے رحمانی میزان جو ہے، عدالت جو وہاں لگے گی وہ اسی بات کے لیے لگے گی کہ جو جنہوں نے یہاں پر اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھا کر کے کیوس پیدا کیا، تو وہاں پر وہ جواب دیں۔ تو اس چیز کو سمجھ لیا آپ نے، لا اکراہ۔ تو اب یہ جو نارمل ترجمہ اس کا ہم یہ نہیں کر رہے ہوں گے دین میں زبردستی نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، دین میں کسی بھی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں، پورے کلاس کی نفی کر دی گئی۔ اب اس میں اسی طریقے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ کنسٹرکشن، آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سب کو یاد ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں، بڑے
ان کا لقب یہ بھی ہے، یا آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ آدم ثانی اس حوالے سے کہ جو سیلاب نوح آیا، جس کا ذکر ہر ایک مذہب کی کتاب میں موجود ہے، ہمارے جو سناتن دھرمی بھائی ہیں ان کی بھی کتابوں میں ہے، اسی طریقے سے یہودیت، عیسائیت، ہر ایک کے اپنی کتابوں میں یہ قصہ موجود ہے، مشترک ہے، اور یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، الگ الگ ناموں سے وہ موسوم کرتے ہیں اس کو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو سیلاب آیا، جب کشتی نوح بنی، اور اس میں جنہوں نے آپ پر جو ایمان لائے انہیں بچایا گیا، اور ہر ایک مخلوق کا ایک جوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ خود اپنے والد پر ایمان نہیں لایا تھا، اور اس نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا، آخر وقت تک نہیں مانا تھا۔ لیکن جب آپ کشتی بنا رہے تھے اس صحرا میں، ریگستان میں، تو لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، ان کی عقل کہاں چلی گئی، کٹ گئی معاذ اللہ، یہ اس وقت اب کشتی بنا رہے ہیں جبکہ دور دور تک کہیں کوئی پانی کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ حکم تھا، کیا، اور وہ تیار ہو گئی کشتی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پورا واقعہ کہ زمین سے یا سوٹے پھٹے یا آسمان سے پانی ایسا برسا کہ پھر کوئی بھی نہیں بچا، اور سوائے اس کے جو اس کشتی پر سوار لوگ تھے۔ تو جب یہ موجیں چل رہی تھیں، پانی کی تیز دھارائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر آیا، اور پھر آپ کی جو باپ کی محبت ہے اس نے جوش مارا، اور آپ نے کیا کہا کہ جب بلایا کہ قال یا بنی ارکم معنا، کہ اے میرے بیٹے آ جا اور اس پر سوار ہو جا، تو مطلب توبہ کر لے، تائب ہو جا، ابھی بھی موقع ہے، اور مان لے ایک خدا کو کا اقرار کر لے، نبوت کا اقرار کر لے، آخرت کو مان لے، بس اتنی سی تو بات ہے، اور اس پر سوار ہو جا، بچ جا۔ تو اس نے کیا کہا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ میں تو ایک پہاڑ پر اونچی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے پھر بچ جاؤں گا، یعنی یہ جو پانی ہے، سیلاب ہے، اس سیلاب سے میرے پاس بچنے کا انتظام ہے، میں اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ اس کو سمجھیے، اور پھر ظاہر سی بات ہے دونوں کا موازنہ کریے۔ تو کیا فرمایا، قال لا عاصم اليوم، لا عاصم، عاصمہ، اب آپ اس میں دیکھیے، عاصمہ نکرہ ہے، الف لام داخل نہیں ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ منصوب ہے اور وداؤٹ تنوین ہے، تینوں باتیں یہاں پائی جا رہی ہیں۔ لا عاصمہ، کہ عاصم الیوم، کہ آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں، قال لا عاصم الیوم الا من رحم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس پہ کہ وہ رحم کر دے، الا من رحم، وہ جس پر رحم کرے گا وہی بچے گا، ادروائز کوئی نہیں بچے گا، تو کوئی بھی نہیں بچے گا، کسی کے بھی بچنے کا کوئی امکان نہیں، لا عاصم الیوم، کہ مطلب آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز جو ہے بہت شد و مت کے ساتھ کہی گئی، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے یہی ایک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، اور یہاں پر سے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں جو ہمیں سیکھ ملتی ہے وہ یہ کہ جیسے ان کے بیٹے نے کہا نا کہ میں یہ اونچی ایک پہاڑی ہے اور یہ اس پر جا کے یہاں پہ بیٹھ جاؤں گا، ظاہر سی بات ہے پانی کی موجیں کتنی جائیں گی، زیادہ سے زیادہ یہاں تک جائیں گی، اور پھر ہم بچ جائیں گے، سیف رہیں گے۔ آج کے اس دور میں جو فتنہ و فساد کا دور ہے، جو دور انتہائی پرفتن ہے، ہر طرف تخریب کاریاں ہیں، ٹھیک ہے، مسائل بہت پیچیدہ ہیں، حالات بہت خراب ہیں، ایسے میں بھی ہر ایک انسان خصوصاً مسلمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں گے، ٹھیک ہے، کسی
کسی جگہ سے خود کا ایفیلیشن کرا لیں گے اور آنے والے عذاب سے، آنے والی پریشانی سے، مصیبت سے ہم بچ جائیں گے یا ہم بچا لیے جائیں گے۔ یہ ان کی اپنی خام خیالی ہے، یہ خوش فہمی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری اپروچ کیا ہے، ہم کس اپروچ کے ساتھ جی رہے ہیں، ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے تھا، مطلب ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہمارے سامنے منصوبہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہم لوگوں کے لیے خیر کے باعث کیوں نہیں ہیں، ہمارے ذات سے دوسروں کو تکلیف کیوں پہنچتی ہے، ہم خیر پہنچانے کے وقت دوسروں کا مذہب، ان کا فرقہ، ان کا مسلک، ٹھیک ہے، ان کی ذات، ان کی برادری، ان کا یہ رنگ، ان کا نسل، ان کی نسل، ان کا رنگ، یہ سب کیوں دیکھتے ہیں؟ یعنی جب ہم خیر پہنچانے والے ہوتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرنے والے ہوں، تو پھر ہمارے ذہن میں کسی کا مذہب کیوں آئے؟ کیوں؟ آدم اور حوا کے حوالے سے ہم سب ایک ہی والدین کی سنتان ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو سب آپس میں بھائی بھائی ہوئے، انسانی رشتہ ہے نا۔ جب انسانی رشتہ ہے تو پھر یہاں پر مذہب کو کیسا دخل؟ تو خیر پہنچانے کے تعلق سے ہمیں آفاقی سوچ رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک خیر وہ جو دنیا کی بھلائی ہے، ایک خیر وہ جو آخرت کی بھلائی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے ہمیں لوگوں کی فکر کرنی ہے، ایک وہ جو دنیاوی مال و متاع سے خالی ہے، ایک وہ جو اخروی مال و متاع سے بالکل محروم ہے۔ تو دونوں کی فکر کرنا آپ کا، ہمارا، ہم سب کا منصوبہ ہے، ہم سب کا منصوبہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیجیے، جب کوئی قوم، جب کوئی امت اپنی ذمہ داریوں سے پھر جاتی ہے، اس کے بتائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے پھر جاتی ہے، اور تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پلٹ دیتے ہیں۔ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ جو انہیں ذمہ داری دی گئی، جو ان سے مطالبہ کیا گیا، وہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اب خواہ وہ نبی کا بیٹا ہو یا نبی کی بیوی، انہیں اللہ نے غارت کر دیا، اور پھر ان کی جگہ دوسرے لوگ آئے جن سے وہ مشن آگے بڑھا، وہ کام آگے بڑھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں وہ قبول کر لے اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہیں قبول کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے، اور ہمیں اگر کوئی موقع ملے نیکی کا تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی جھوٹے ہم نے سہارے گڑھ رکھے ہیں، یہ کوئی ہماری مدد نہیں کرنے والا، ہمیں اس حقیقی سہارے کو پکڑنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس حقیقی سہارے کو ہی اپنا الٹیمیٹ سہارا سمجھنا ہوگا، تو انشاءاللہ بچیں گے، بچائے جائیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ورنہ یہاں بھی ذلت و رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور پھر وہاں بھی ہمیشہ ہمیش کی ذلت اور رسوائی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے دے، عقل دے دے۔ دوسرا واقعہ غور کریے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر آپ نے لائف ہسٹری پڑھی ہو، اور قرآن کریم میں سورہ یوسف ہے، بہت تفصیل سے ایک ہی نبی کا واقعہ ایک صورت میں مکمل اگر بیان کیا گیا ہے کسی کا تو وہ حضرت یوسف کا ہے، اور وہ پوری صورت میں ان کا واقعہ ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے مختصراً یہ کہ جب آپ کے بھائی، جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی اور آپ جو ہیں ایک بڑے عہدے پر فائز ہوئے، جہاں پر رسد کا ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا، جہاں پر لوگوں کو دیا جاتا تھا، ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا مال کا، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا، راشن کا، تو وہاں پر جن بھائیوں نے آپ کے ساتھ پہلے دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھائی اب واپس آئے حصہ لینے کے لیے اپنا اپنا، تو جب وہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پرانی گرج کہتے ہیں کوئی ذاتی دشمنی کو، کوئی ذاتی جو دشمنی ہے، تو اس گرج کو وہاں دخل نہیں دیا، بلکہ تھی ہی نہیں کوئی ذاتی دشمنی، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ غلط سلوک کیا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا لا
तसरीबा, ला तसरीबा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन, ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं, कोई ब्लेम है ही नहीं, सिरे से नहीं। यानी तुमने जो कुछ पाप किए, गलतियां करी, मेरे साथ घाट किया, वो सब दरगुजर, माफ कर दिया। अब यही अल्फाज हू बहू, यही अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है फतेह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या फरमाया था? जब मक्का में दाखिल हो रहे थे तो सबसे पहले तो आपको वो मंजर याद होना चाहिए कि जिस वक्त दाखिल हो रहे थे वो किस तरह से, आप सर झुकाए हुए थे, ठीक है, और रिवायात में आता है कि वो जो ऊँटनी का कजावा होता है उससे आपकी पेशानी मिली जा रही थी। इतना ज़्यादा आप आजिज़ी और इनकिसारी के साथ जहाँ से निकाले गए थे, जहाँ से मजबूर किया गया था माइग्रेट करने के लिए, लोगों ने आपके ऊपर अरसे हयात आपके और आपके साथियों पे तंग कर दिया था, वहाँ से वापस आपको बाहर निकलना पड़ रहा था। फिर एक अरसे के बाद वक्त का पहिया घूमता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के फातेह, मक्का के बेताज बादशाह के तौर पर मक्का में दाखिल हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर पता है, जोश में कुछ साहबी ये कहते हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, आज के दिन तो खूरेजी का दिन है, आज का दिन तो खून बहाने का दिन है, बदला लेने का दिन है। जिन्होंने हमारे साथ घाट किया था, आज उनसे हम बदला लेंगे। और ये कोई गलत नहीं है कि किसी से उस मुतालबा किया जाए अपने हक का, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुर्बान चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल यौम यौमुर रहमा, आज जो है अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत का दिन, आज तो रहमत लौटाने का दिन है। यानी अब आज इक़्तिदार में आ गए, पावर में आ गए। जब जब परेशान हाल थे, जब वसाइल और असबाब की कमी थी, रिसोर्सेज की, तब भी क्या किरदार था कि कुरान करीम में आता है कुफ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को बांधे रखो, नो रिटेलिएशन इवन इन सेल्फ डिफेंस, तुम्हें अपने दिफा में भी कोई बदला नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। तो एक वो किरदार, और दूसरा किरदार अब जब जीत गए और जिस सरजमीन से निकाले गए थे, जो जाए पैदाइश है, वहाँ पर जब जाए पनाह नहीं मिली, दूसरे जगह गए, वहाँ से फिर कुछ अरसे के बाद वापस मक्के को फतेह करते हुए जब अंदर दाखिल हो रहे हैं शहर में, तो वहाँ पर ये बात कही और साथ में ये भी कहा, वही अल्फाज जो हज़रत यूसुफ ने कहे, वही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलक़ा, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, कोई ब्लेम नहीं, और आज के दिन तुम सब जो हो आज़ाद हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि लाए नफ़ी जिन्स के ताल्लुक से आपने एक ग्रामर का एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, और साथ ही साथ ये बात भी जान ली कि ये जो होता है ठीक इन्ना और माँ की तरह अपना इस्म और अपनी खबर ये भी लेकर के आ रहा होता है। इसी तरह इसके बाद एक और पॉइंट को जान लीजिए कि, और एक आध पॉइंट जो नोट किए हैं उन्हें भी आपसे बता दें कि एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कभी इंशाल्लाह उसे मुकम्मल ज़रूरत आए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ पर पता है आपको कि जब मैदान हश्र में इंतहाई गर्मी होगी, इंतहाई सख्त गर्मी होगी, उस वक्त जब कोई साया नहीं होगा, साय नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, तो वहाँ पर 7 ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस अर्श के साय में, अपने खुसूसी अर्श के साय में जगह देगा। तो वहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिल कहते हैं साय को, तो ला जिल्ला इल्ला जिल्लहू, यानी उसके साय के अलावा कोई साय नहीं होगा उस साय वाली जगह में। यानी
وہاں پر جگہ دی جا رہی ہوگی. تو لا ظل الا ظلہ، تو کوئی ذل نام کی چیز نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، لیکن ساتھ وہ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اس میں جگہ دی جا رہی ہے. آئندہ انشاءاللہ اس مفصل حدیث ہے، آگے اور بھی گرامر آئے گی، وہاں پر انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. تو یہ اہم بات تھی جو آپ نے سمجھ لی. اب ذرا سا گرامر کی جو انالیسس کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا کچھ بنتا ہے جملہ اسمیہ میں. تو سب سے پہلے ہم اپنی وہی آیت الف لام میم جو ہمارے پاس تھی اسے سامنے لکھتے ہیں پوری، اور حروف مقطعات والی آیت کو چھوڑ دیں، الف لام میم کو چھوڑ دیں. یہاں سے دیکھیں ذالکا، اور پھر الکتاب، ذالکل کتاب. یہ آپ نے سمجھ لیا کیا ہے؟ یہ ذالکا اشارہ ہے اور الکتاب مشارون الیہ. آپ کو پتہ ہے اشارہ اور مشارون الیہ کیا بنتے ہیں؟ مرکب اشاری. یہ مرکب اشاری بنیں گے. اور یہ مرکب اشاری آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے آپ سمجھ چکے ہیں کہ مرکبات میں سے ایک بار اس کی سمری دیکھ لیجئے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. یہ دونوں آپ نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ دونوں جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں، اور بتائے گا آپ میں سے کوئی؟ خبر بھی بن سکتے ہیں. خبر بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن دوسرے اور مرکبات تھے. کون؟ پہلا آپ نے دیکھا تھا مرکب اشاری. تو مرکب اشاری خبر نہیں بن سکتا، صرف اور صرف مبتدا. اچھا، ایک اور مرکب تھا مرکب جاری. تو مرکب جاری جو ہے یہ مبتدا نہیں بن سکتا، یہ خبر بنے گا، متعلق بنے گا. یعنی یہ متعلق بنتا ہے جملے میں. متعلق کے ساتھ ساتھ یہ قائم مقام خبر بھی کہلا دیتا ہے کبھی کبھی، جب خبر نہیں ہوتی. قائم مقام خبر، یہ سب آپ دیکھ چکے ہیں، متعلق خبر یا قائم مقام خبر. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اضافی اور توصیفی، تو یہ مرکب اشاری ہے، تو یہ صرف اور صرف مبتدا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ذالک الکتاب یہ مبتدا بن جائے گا. آگے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریبا، اور پھر فیہ، یہ وہ کتاب ہے یا یہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. فیہ. اب یہاں پر یہ پوری کنسٹرکشن ایک ساتھ کیا بنی اس کو سمجھ لیجئے. تو سب سے پہلے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اشاری ہے اور یہ بن جائے گا مبتدا. اب مبتدا کو آگے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ مبتدا کو خبر چاہیے ہوتی ہے. تو اب خبر آگے کیا ہے؟ لا ریبہ فیہ. آپ نے تو پہلے پیچھے پڑھا ہے کہ لا کا یہ اسم ہے ریبہ، اور یہ اس کی خبر ہے. تو پھر یہ ایک بنا جملہ اسمیہ. اور آپ کو یہ بات آج ایک نئی پتہ چل رہی ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے، میں اس کو بتا دوں کہ لا جو آپ جان گئے کہ لا کیا ہے، لا نفی جنس ہے. اور یہ ریبہ کیا ہے؟ یہ ریبہ اور یہ فیہ، یہ لا کا اسم اور یہ لا کی خبر. ایک بات، یہ لا کا اسم اور لا کی خبر یہ دونوں مل کر کے بنے جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک مکمل کنسٹرکشن ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ کہ یہ ایک سمجھ لیجئے پورا ایک پیکٹ ہے. یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تیار شدہ ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی رکھنے والا، ایک بالکل منفرد حیثیت رکھنے والا ایک پیکٹ ہے، یا آپ اس کو جو بھی کہنا چاہیں وہ کہیں. اور یہ ریڈی میڈ پیکٹ آپ اس کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی گرامر کے اعتبار سے دو حیثیت ہیں. اب یہ جملہ چاہے جملہ فعلیہ ہو، ابھی فعلیہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو اور چاہے جملہ فعلیہ ہو، یہ اپنے آپ میں ایک مکمل ایک یونٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے اور حالت کے اعتبار سے مبنی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ وسعت کے اعتبار سے نکرہ اور حالت کے اعتبار سے مبنی. ٹھیک، مطلب اس کی مرفوع منصوب مجرور
بلکہ وہ نہیں، سوری میں غلط بول رہا ہوں شاید، کہ مبنی آپ نے کب پڑھا تھا؟ منصرف، غیر منصرف اور مبنی. مبنی اسماء وہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ایک جیسی تینوں شکلیں جن کی ہوتی ہیں انہیں ہم مبنی اسماء کہتے ہیں. جب ایک جیسی تینوں شکلیں ہیں تو پھر وہ مبتدا میں بھی وہی، مرفوع میں بھی وہی رہیں گی، منصوب میں بھی اور مجرور میں بھی سیم رہے گا. لہٰذا یہ جملہ اسمیہ پورا کا پورا یہاں پر اس کنسٹرکشن میں اس مبتدا کے لیے خبر بن سکتا ہے. کیوں خبر بن سکتا ہے؟ کیونکہ یہ پہلی بات، ایک منٹ، یہ جو ہے مبنی ہے اور نکرہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک. اور دوسری بات آپ نے یہ بھی جان لیا کہ مبنی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی، وہ مرفوع حالت بھی اس کی اور مجرور بھی اور منصوب بھی سب سیم رہیں گی. اب یہ پورا کا پورا ایک کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ پھر سے بن گیا. تو یہ اس کی پوری کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ گئی. تو اتنے سارے ایگزامپلس کے ساتھ آج آپ کے ذہن میں لا نفی جنس اچھی طرح، بالکل اچھی طرح نقش ہو جانا چاہیے. اور جیسے چیزوں کو ایسے ہی سمجھنا ہوتا ہے کہ مٹی کا کچا گھڑا ہوتا ہے، اس کو بھی اگر آپ ریگولر بیسس پہ پتھر پہ رکھتے رہیے تو اس سے نشان پتھر پہ بن جاتے ہیں. تو اتنے تو سخت ہم لوگ نہیں ہیں پتھر کی طرح، لیکن بس محنت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ریگولر بیسس پر دھیان سے پڑھتے رہیں، نوٹس بناتے رہیں، سنسیئر رہیں اپنے مشن میں. اور سب سے بڑی چیز، یہ پڑھ کیوں رہے ہیں عربی؟ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیوں شوق لگا ہے؟ کیا جیسے اور دیگر زبانیں ہیں، فرینچ، اسپینش، تو کیا ویسے ہی ہم عربک بھی سیکھ رہے ہیں؟ نہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہاں پر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس زبان جو اللہ کا کلام ہے اس کے لب و لہجے کو سمجھ سکیں. اس میں جو ہمارے لیے ہدایات ہیں ان کے بیچ میں لینگویج کا بیریئر نہ ہو، لسانی جو بیریئر ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ ہمارے لیے ایک اجنبی چیز نہ رہ جائے، وہ کلام معروف ہو جائے، جانا پہچانا ہو جائے، سمجھ میں آنے والا ہو جائے. تو آج کے لیے فی الحال بس اتنا ہی. کوئی سوال ہو اس ٹاپک کے تعلق سے تو پوچھ لیجیے. یہ ایک چیپٹر مکمل ہو گیا جس کا نام ہے لا نفی جنس. جی کوئی کوشچن ہو تو ریز کیجیے. نہیں ہے اس کا مطلب؟ ٹھیک، کوئی بات نہیں، اس کی پریکٹس کریں گے اور اپنے نوٹس بھی بناتے چلیں گے انشاءاللہ. تو دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.